اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الماعون 107ویں سورت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ الماعون مکی سورت ہے، اس میں کل 7 آیتیں ہیں۔ ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یتیموں کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ انہیں جزا اور سزا کا ڈر نہیں ہے۔ انہیں یہ نہیں ڈر ہے کہ ہم قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا، ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اور نمبر 2 لوگ وہ جو نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، جو نماز کے اندر نماز کو صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین ہوا کرتے تھے۔ وہ نماز لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھا کرتے تھے، ریاکاری کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور پر ان 2 طرح کے لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمام امت کو، تمام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ایک اچھا معاشرہ تخلیق نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا یا ہمیں اس کی جواب دہی دینی پڑے گی۔ اور جن کو روز جزا اور سزا کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، وہ ہر طرح کے برے کاموں میں ملوث ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی کہہ رہا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں۔ اب یتیم کو دھکا دینا، یتیم کو نکال دینا، یتیم کو اس کا حق نہیں دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت بری بات ہے۔ اور مکے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، اور بڑے بڑے اس کے اندر سردار ایسے تھے جو غریبوں کا، یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے، ان کو حق نہیں دیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا کا واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں میں۔ ابو جہل یتیم کا نگہبان تھا، وہ اس یتیم کا پورا مال اس نے کھائے جا رہا تھا، اور یتیم کی اتنی بری حالت ہو گئی تھی کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے۔ وہ ابو جہل کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے میری پیسے جو ہے وہ واپس کر دیجئے، لیکن ابو جہل اس کو کیا دھتکار کر اس کو ہکال دیتا ہے وہاں سے۔ تو عرب کے لوگ اس لڑکے کو بولتے ہیں کہ تم جاؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو کہ ابو جہل نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچہ جاتا ہے اور جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہے کہ تمام معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر ابو جہل کے دروازے پہ جاتے ہیں، اور جا کر ابو جہل کو بولتے ہیں کہ تم نے یتیم بچے کا تم نے جو مال لیا ہے وہ تمام واپس کر دو۔ اور ابو جہل بنا چوں و چرا کیے، بنا کسی جھگڑے کے بچے کو پورا مال دے دیتا ہے، جبکہ عرب کے دوسرے لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ ابو جہل میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح سے جھگڑا ہوگا، ابو جہل کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بے عزتی کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ابو جہل خاموشی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مال، وہ بچے کا مال دے رہا ہے، تو لوگ جاتے ہیں ابو جہل کو اور بولتے ہیں کیا تم نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا؟ تو ابو جہل بولتا ہے کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ 2 نیزے ہیں جو اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی تو وہ مجھے چپ جائیں گے، مجھے ختم کر دیں گے، اس لیے میں نے ان کا یتیم کا مال میں نے دے دیا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو جزا اور سزا کا ڈر نہیں ہے، جن کو آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، یتیموں کو دھکے دیتے، یتیموں کا حق لوٹ لیتے، یتیموں کا حق مار دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو، یتیموں کو اپنے گھر تک نہیں آنے دیتے، ان کو بے سہارا، بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری آیت، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ،
اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور جو مسکین ہے، جو غریب ہے، ان کو نہ خود دیتے ہیں کھانے کو، نہ کسی دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں، نہ دوسرے کو بولتے ہیں کہ بھئی تو بھی اس کو کھانا دے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جب مدد کرنے کے لیے، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو دوسرے لوگ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا مت کرو، ان کو کھانا مت کھلاؤ، یہ تو لوگ ایسے ہی ہیں۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں، 3 آیتوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے تعلق سے، غریبوں کے تعلق سے بات کہی ہے، اور کہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں کیونکہ انہیں قیامت کا ڈر نہیں۔ اس کے بعد جو 3 آیتیں آئی ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، ان نمازیوں کے لیے، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت، ان لوگوں کے لیے برا ہے۔ کیا برا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اب نمازوں سے غافل ہونا، نمازوں سے غافل ہونا یعنی نمازوں کو وقت پر نہیں پڑھنا۔ نماز میں ہم کھڑے ہیں لیکن ہمارا پورا ذہن ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ ہم اذان ہوتی ہم سنتے ہیں لیکن نماز کو اس کے آخری وقت تک ٹالتے رہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ بس کسی نہ کسی طرح سے نماز کے آخری وقت میں ہم کیا کریں گے، پہنچیں گے، جلدی جلدی سے سجدے کر لیں گے اور ہماری نماز ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، نمازوں سے غافل رہتے ہیں، جو نمازوں کو آخری وقت تک کے لیے ٹالتے رہتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے بھی ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے ان پر بہت بھاری بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ انہیں پڑھنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ان کا دل نہیں لگتا۔ جو سوچ، جو خیالات وہ لے کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وہی سوچ، وہی خیالات ان کے ساتھ نماز میں بھی ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی ان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ الذین ھم یراؤون، جو ریاکاری کرتے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ نماز پہ غافل رہتے، اور پھر دوسری مرتبہ بول رہا ہے، دوسری چھٹی آیت پہ بتا رہا ہے کہ وہ ریاکاری کرتے۔ ریاکاری کے معنی ہوتے دکھاوا کرنا۔ اگر کوئی انسان، ہم مسجد میں گئے ہیں اور نماز پڑھ رہے، اور جیسے ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے کہ یار کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہماری طرف متوجہ ہے، کوئی ہمیں نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے، تو ہماری نماز کیسی ہو جاتی ہے، خشوع خضوع والی ہو جاتی۔ ہم بڑے اطمینان سے، آرام سے کیا کرتے، نماز کو پڑھنا شروع کرتے، تاکہ اس کو پتا چلے کہ ہم نماز کتنی اچھی پڑھ رہے ہیں۔ یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس انسان کو نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ جو ہماری نمازیں تھی، ہم کو معلوم ہے ہم نمازیں کیسی پڑھتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ ہم کو بہت بڑا نمازی، پرہیزگار، بڑا اچھا کہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، بڑے نماز ریاکاری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز سے غافل رہتے ہیں اور یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، اور جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے کفر کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہو، آپ دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، اس لیے جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو کیا کرتے ہیں، نماز سے غافل رہتے ہیں اور نماز میں ریاکاری کرتے ہیں۔ اور آخری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی عام چیزیں روکتے ہیں۔ برتنے کی عام چیزیں، معاون، جو آخری آیت میں لفظ آیا معاون، یہی اس صورت کا بھی عنوان ہے، المعاون۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم پڑوسیوں سے، کوئی پڑوسی ہم سے کوئی چیز مانگنے آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ٹال دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں بھئی ہمارے پاس چیز نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں پڑوسیوں کی مدد کرنی چاہیے، یا ہمیں جو بھی ہمارے پاس چیز ہو اور مانگنے کے لیے کوئی آئے، کوئی مددگار، کوئی اگر ہم سے کوئی مدد مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اس کو اس چیز کو اس کو ضرور دے، اس کو برتنے کی چیزیں اس کو ہم ضرور پہنچائے، چاہے ہمارا پڑوسی ہو یا کوئی اور ہو۔ جو بھی چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں وہ ہم سے مانگنے کے لیے آتا ہے جو کبھی خراب بھی نہیں ہو سکتی، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو دینے کے لیے بھی ہم آناکانی کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، برتنے کی چیزوں کو بھی روکے رکھتے ہیں، لوگوں کو دیتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی ہمارے پاس مانگنے کے لیے، کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کو دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر آتا ہے۔ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو زکوٰۃ دیں، لوگوں کو ہم مدد کریں، چاہے وہ کسی طرح سے ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز دینے سے ہو
یا بڑی زکوٰۃ ادا کرنے سے ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر مکمل ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہمارے لیے آسان کرے۔ آمین ثم آمین۔